اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تسعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 153 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر جواب دینا جو کہ واجب ہے اس کا ذکر فرمایا ہے، جنگ احد کے حوالے سے۔ پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذ جب، تسعدون یعنی اوپر چڑھنا، پہاڑی پہ چڑھنا یا اونچے راستے کی طرف جانا۔ اذ تسعدون، جب تم چڑھ رہے تھے، ولا تلوون، ولا اور نہ، تلوون اور پیچھے دیکھتے تک نہیں تھے، یعنی جب تم آگے کی طرف بڑھتے جا رہے تھے، دوڑ رہے تھے، چڑھ رہے تھے، بھاگ رہے تھے، ولا تلوون اور پیچھے کی طرف مڑ کے دیکھتے بھی نہ تھے، علی احد کسی ایک کو بھی، والرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یدعوکم تمہیں پکار رہے تھے، فی اخراکم تمہارے پیچھے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پیچھے سے تو پکار رہے تھے، یعنی تم اس وقت بڑی تیزی سے آگے بڑھتے جا رہے تھے، اوپر چڑھتے جا رہے تھے اور پیچھے مڑ کے دیکھتے بھی نہیں تھے، جبکہ پیچھے کسی ایک کو بھی نہیں دیکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیچھے آپ کو پکار رہے تھے۔ فَأَصَابَكُمْ، پھر کیا ہوا؟ تو پھر تمہیں اس کا بدلہ دیا گیا۔ کیا؟ غمم بغم، یعنی غم کے اوپر غم، رنج کے اوپر رنج، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، یہ جو رنج کے بدلے رنج جو آپ کو ملا، اس لیے کہ آپ کو غم زدہ کر دیا گیا، علی ما فاتاکم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر کہ لا تحزنوا علی ما فاتاکم، لا تحزنوا غم نہ کرو، علی ما فاتاکم اس پر جو فوت ہو گیا ہو، جو ہاتھ سے نکل گیا ہو، یعنی جو کام آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو اس پر غم رنج اب نہ کیا کرو۔ گویا اس میں مسلمانوں کو اتنے رنج اور تکلیفیں ملیں کہ وہ اب اللہ نے ان کو عادی کر دیا کہ اب کوئی رنج یا تکلیف آئے تو وہ یہ سمجھیں کہ یہ رنج یا تکلیف جو آیا ہے یہ اس چیز کا جو کہ کوئی چیز فوت ہو جائے یا کوئی چیز ہاتھ سے نکل جائے تو اللہ نے ایک سبق دیا کہ اب اس کا رنج نہیں کرنا۔ ولا ما اصابکم، اور پھر اگر کوئی مصیبت پڑ جائے تو اس کا بھی رنج نہیں کرنا، کیونکہ مصیبت کے وقت بندے کو صبر کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ بات ہے۔
واللہ اور اللہ تعالی، واللہ اور اللہ تعالی خبیر اور اللہ تعالی خبردار ہے، جانتا ہے، بما تعملون جو تم کرتے ہو۔ پھر پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ، ارشاد باری تعالی ہے، اذ تسعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتاكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون۔ جب تم چڑھے جا رہے تھے، بھاگے جا رہے تھے، مڑ کر پیچھے دیکھتے ہی نہ تھے کسی ایک کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے، اس وقت تمہاری اس روش کا اللہ نے یہ بدلہ دیا کہ تمہیں رنج پر رنج دے دیا گیا، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں سبق مل جائے، اور پھر جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے یا کوئی مصیبت تم پر نازل ہو جائے تو اس پر غم نہ کیا کرو، اور اس سے باخبر ہے اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ گویا یہ نقشہ ہے میدان احد کا، جب میدان جنگ میں یعنی احد کے مقام پر میدان جنگ چھوڑ کر چلے جانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز دینے پر بھی نہ آنا، یہ غم کا باعث بنتا ہے۔ غزوہ احد میں جب پہلے مرحلے میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی اور دشمن میدان جنگ چھوڑ کر اپنا ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ گیا، مسلمانوں نے اندازہ لگایا کہ اب دشمن تو بھاگ گیا ہے، واپس نہیں آئے گا، اس لیے انہوں نے اپنے خیال سے مال غنیمت کو اکٹھا کرنے کے لیے دوڑنا شروع کر دیا۔ تو اس وقت حالت یہ تھی کہ وہ دوڑنے لگے تو پیچھے سے حضرت خالد بن ولید جو تھے انہوں نے اچانک حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملے سے افراتفری پیدا ہوئی، اور بعد میں اندر اکرمہ بن ابو جہل بھی اپنا لشکر لے کر آ گیا، تو بہت بڑا گھمسان ہو گیا۔ اور اچانک حملہ جو تھا یہ بہت خطرناک تھا، اور مسلمان جو ہیں وہ افراتفری کے عالم میں بھاگنے لگے، کوئی اپنی جان کو بھاگ رہا ہے بچانے کے لیے، کوئی کہیں بھاگ رہا ہے، تو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو تھے ان میں سے بھی بھاگے، کچھ جانے لگے، تو اس میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی 10-12 رہ گئے، باقی سب چھوڑ کر چلے گئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے پکارتے رہے، لیکن یہ اتنا بھاگ رہے تھے اور شور و غوغا تھا، تو اس میں کسی کو یا تو آواز نہیں سنائی دی صحیح طرح، یا آواز سنائی دی تو وہ اتنا دہشت تھی یا خوف تھا اور جنگ کا، اور جو پیچھے سے تلواریں چل رہی تھیں اور ان کے پاس اس وقت اتنا تلواریں اور دوسرے جنگی ساز و سامان نہیں تھا، تو اس لیے انہوں نے مڑ کر نہ دیکھا، آگے بھاگنے کی کوشش کی، کچھ بھاگ کر مدینہ شریف تک پہنچ گئے، اور کچھ جو ہیں وہ پہاڑ پر چڑھ گئے، اور اس طرح سے یعنی پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بھی غم عطا کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکارتے رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پکار رہے تھے ان کو بھی افسوس ہوا تھا، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی غم میں مبتلا کیا۔ تو اس میں دیکھیں کہ ایک تو غم تھا ان کو خالد بن ولید کا اچانک حملہ کرنا، کیونکہ یہ تو وہ جو تھے مال غنیمت اس کو اکٹھا کرنے گئے تھے، اب لیکن پیچھے سے جب حملہ ہو گیا تو مال غنیمت بھی جاتا رہا، اس کا بھی غم، پھر یہ تھا خطرہ کہ شکست کھا جائیں گے، اب تو یہ بھی ایک غم ہو گیا، پھر اس میں مسلمان زخمی ہونے لگے اور بہت سارے مسلمان ایک دم شہید ہوتے گئے، تو اس کا غم، پھر ایک شیطان نے جو وہاں پر ہوا چھوڑی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، تو یہ غم کہ کیا پتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھ گئے، تلوار رکھ دی کہ اب ہم کیا کریں گے لڑکے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے، لیکن وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ماشاء اللہ موجود تھے، لیکن وہ پیچھے سے آواز بھی دے رہے تھے لیکن آواز سن نہیں رہے تھے۔
تو یہ خوف تھا، اور یہ بھی خوف پہ بعد میں ہوا کہ یہ کیا پتہ یہ کفار مدینہ شریف کی طرف نہ چلے جائیں، ہماری عورتوں اور بچوں کو یہ قتل نہ کر دیں. تو یہ سارے خوف پیدا ہو گئے مسلمانوں پر. تو یہ اس وقت اس وجہ سے بہت خوفناک مسلمان ہو گئے اس حالت میں، جب سب لوگ دیکھیں نا، آپ غور کریں کہ سب لوگ تتر بتر ہو گئے افراتفری کے عالم میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تقریباً 10-12 بندے رہ گئے. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آواز دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آگے نہیں پہنچی. تو پھر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، انہوں نے للکارا اور پکارا، تو لوگ جمع ہو گئے. اور پھر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہاڑ پر لوگ جمع ہوئے. تو اس وقت پہاڑ کے نیچے بالکل وہاں ابو سفیان اپنی فوج کے ساتھ آ گیا. پھر نیچے سے وہ آ گیا. تو ایک اور مصیبت کھڑی ہو گئی، پریشانی کھڑی ہو گئی کہ اب وہ جو ابو سفیان کے ساتھ جو کفار تھے، ان میں سے کچھ اوپر پہاڑ کی طرف چڑھنے لگے، تو مسلمانوں نے پتھر مار مار کر ان کو نیچے جانے پر مجبور کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ، اب تو ہی ہے ہمارے مسلمانوں کی حفاظت کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں ابو سفیان میں رعب ڈال دیا، تو وہ اوپر نہ آیا بلکہ وہیں سے ہی مکہ کی طرف روانہ ہو گیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ایک اور صحابی رضوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ دیکھیں وہ کہاں گئے ہیں. تو پتہ چلا کہ وہ تو مکہ کی طرف چلے گئے ہیں. تو اس طرح سے تدبیر یہ ہوئی کہ ایک غم کے اوپر دوسرا غم. تو اصل بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پکارنا اور مسلمانوں کا پلٹ کر نہ دیکھنا یہ عطاب بن گیا مسلمانوں پر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار جو تھی اس پر حاضری واجب تھی. آج بھی دیکھیں نا، اس وقت کیا ہوا کہ جب مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے مسلمان جب چلے گئے، تو انہوں نے اندازہ خود لگایا کہ اب جنگ تو ختم ہو گئی ہے، مجھے دشمن بھاگ گیا ہے، لہذا ہم جو ہے نا اب وہ مال غنیمت جو ہے وہ اکٹھا کر لیں. لیکن اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت تو نہ دی تھی، وہ خود ایک فیصلہ کر کے خود چلے گئے. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو بندے جو ہیں، مسلمان جو ہیں، وہ اپنی رائے سے کوئی اپنا فیصلہ نہ کریں، بلکہ قرآن و سنت کی طرف دیکھیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھیں. اگر وہاں سے حکم ملتا ہے تو پھر اس پر عمل کریں، ورنہ خود عمل نہ کریں اپنی مرضی پہ. کیونکہ اپنی مرضی جو ہے یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں جتنے بھی فرقے بنے ہیں وہ فرقے شخصیت پرستی پر مبتلا ہیں. تو اس لیے یہ جو فرقے ہوتے ہیں یہ بندوں کو آپس میں جدا کرتے ہیں، جبکہ اتفاق میں ہی برکت رکھی گئی ہے، اور طاقت بھی اتحاد میں ہوتی ہے. اور جب بندہ ایک دوسرے سے جدا ہوتا ہے، فرقوں میں بٹ جاتا ہے، تو ساری طاقت ختم ہو جاتی ہے. اس طرح کفار جو ہے وہ آسانی سے وہ شکست دے دیتا ہے. تو اس لیے مومن مسلمان جو ہیں وہ ان کو حکم ہے کہ وہ فرقوں میں نہ بٹیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں. جس طرح سے آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو تھا، اگر اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کی طرف آئے نہیں تو غم میں مبتلا کر دیے گئے. گویا جب بھی بندہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف چلتا ہے تو اس کو غم یا دکھ یا تکلیف میں مبتلا کیا جاتا ہے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چلنا چاہیے، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کا پیغام ہمارے پاس کیسے پہنچا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا پہنچا؟ قرآن پاک. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا ہر عمل قرآن پاک کے مطابق کر کے دکھایا. قرآن و سنت ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، آگے بڑھنے کا راستہ ہے. اور اسی لیے کہ اب مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ادھر دیکھیں کہ غم پر غم دیا، کہ خالد بن ولید کے دستے کا غم تھا کہ بھی فوجی دستہ آ گیا، پیچھے سے ایک دم حملہ ہو گیا، اور اس طرح سے مسلمانوں کے اوپر تلواروں کی بارش جو ہے وہ شروع ہو گئی. پھر یہ خطرہ ہو گیا کہ دوسرا غم کہ وہ شکست کھا جائیں گے. پھر یہ کہ زخمی مسلمانوں کو دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ تو اتنا
اور پھر دکھ ہو گیا مسلمانوں کا، اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین شہید ہو رہے تھے تو اس وقت اور کچھ مسلمانوں کے اعضاء کے جسم کے اعضاء بھی توڑ رہے تھے، کاٹ رہے تھے، تو اس طرح کی چیزیں جو تھیں بہت تکلیف دہ تھیں، اور اس طرح غم پر غم مسلمانوں کو ہوتا گیا، اور حتیٰ کہ یہ دیکھیں کہ وہ مال غنیمت تو ویسے ہی ہاتھ سے جاتا رہا، جس کے لیے گئے تھے وہ جنگ شروع ہو گئی تو مال غنیمت بھی جاتا رہا اور کچھ ہاتھ بھی نہ آیا، اور الٹا جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ورزی کرنے پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے پر بھی واپس نہ آنے پر کتنا زیادہ نقصان ہوا۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو معاف فرما دیا، لیکن ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس لیے اس کو بیان فرمایا کہ اس طرح کی حالت آپ کے لیے بھی زندگی میں ہو سکتی ہے۔ اب کیونکہ یہ غزوہ احد کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ قرآن پاک میں اس لیے بیان کیا، اس کے ہر پہلو کو نمایاں کیا کہ اس طرح کے پہلو جب آپ کفر سے لڑیں گے، کافروں سے مشرکوں سے لڑیں گے تو یہ معاملات پیش آئیں گے، تو اس وقت آپ نے جو آپ کا سپہ سالار ہے اس کی بات ماننی ہے، اپنی مرضی نہیں کرنی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے ہمیشہ جو حکم ملے اس کو پورا کرنا ہے، اور خلوص کے ساتھ کرنا ہے، خلوص یعنی دل کے ساتھ، اور اللہ کا حکم جو ہوتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور پھر جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جو سپہ سالار ہوتا ہے اس کی بات ماننا بھی گویا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہمیشہ کوئی لالچ نہیں رکھنا چاہیے، ہر قسم کے لالچ سے پاک صاف ہو کر صرف رضائے الہی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے، اور کفار کے سامنے اگر شہادت مل گئی تو وہ الحمدللہ، اگر واپس آ گئے تو غازی بن گئے تو وہ اور زیادہ اللہ کی رحمت۔ تو اس لیے ہمیشہ یہ کوشش کرنی ہے کہ افراتفری پیدا نہیں ہونے دینی، اور اتحاد سے ایک ہو کر لڑنا ہے سب نے۔ تو یہ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں سبق دیا کہ جو ہے زندگی میں کبھی بھی کفار کے خلاف جنگ اگر ہوتی ہے تو ایک ہو کر آپ نے کرنی ہے، اور اس میں اتحاد اور اتفاق کو آپ لوگوں نے وہ ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرنا، اتفاق اور اتحاد سے اپنے جو لیڈر ہے، اپنا جو سپہ سالار ہے اس کی بات مان کر آگے بڑھنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی غم نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو دکھ ملے، غم ملے، تکلیف ہو، صبر کریں، اور اگر کسی چیز کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مل جانی تھی لیکن نہیں ملی تو کوئی بات نہیں ہے، آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیں اور آگے بڑھتے جائیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ اس کا اجر و ثواب دے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم، یعنی اگر کوئی چیز آپ سے رہ جائے، آپ کے ہاتھ سے نکل جائے تو گھبرائیں نہیں، اللہ دے دے گا پھر۔ اور اسی طرح آپ پر اگر مصیبت نازل ہو پھر بھی نہیں گھبرانا، بس صبر کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ پر کرم فرمائے گا، کیونکہ واللہ خبیر بما تعملون، کہ اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے جو آپ کر رہے ہیں، تو اس لیے سب کچھ اللہ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کامل اعمال صالح کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی باتوں پر مکمل طور پر عمل پیرا ہو کر ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے، آمین۔